کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ اللہ رب العزت نے کائنات انسانی کے لیے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور آخری پیغمبر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبلیغ و ارشاد اور نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کی امت میں سے خاص بندوں کو متعین فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء آپ کے اس ورثے کے وارث و امین ٹھہرے، اور اس دنیا سے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے صحابہ نے آپ کے اس پیغام کو آگے بڑھایا۔ صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، علماء نے، فقہاء نے، صوفیاء نے اور مشائخ طریقت نے اللہ کے بندوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ اللہ رب العزت کے ان بندوں نے اللہ اور اس کے حبیب کے پیغام کو بدرجہ اتم، جو ان میں صفات تھی، خوبیاں تھیں، اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا تھا، حتی المقدور انہوں نے اپنی کوششیں کیں۔ خلفائے راشدین میں سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی دولت یعنی باطنی خلافت سے نوازا تھا۔ صوفیاء کے جو سلسلے ہیں، جتنے سلاسل طریقت ہیں،
وہ جا کر سیدنا علی سے ملتے ہیں۔ البتہ نقش بندیہ سلسلہ جو ہے وہ اپنی نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جوڑتا ہے، تاہم ایک سلسلہ ان کا جو اہل بیت کے حوالے سے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، نقش بندیہ سلسلہ بھی جا کر اہل بیت کے حوالے سے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 4 خلفاء تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت کمیل بن زیاد اور حضرت امام حسن بصری۔ حضرت امام حسن بصری کے 2 خلیفہ عبد الواحد بن زید اور حبیب اجمی، عبد الواحد بن زید سے طریقت کے 5 سلسلے جاری ہوئے اور حبیب اجمی علیہ رحمہ سے طریقت کے 9 سلسلے جاری ہوئے۔ ان 14 سلاسل کو 14 خانوادے بھی کہا جاتا تھا، اور ان سلاسل میں سے 4 سلسلے برِ صغیر میں بہت مشہور ہوئے، جن میں چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقش بندیہ ہیں۔ ان سلاسل میں قادریہ سلسلے کے بانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی ہیں۔ آپ اپنے عہد کے بہت بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، مدرس بھی تھے، خطیب بھی تھے اور بہت بڑے مبلغ بھی تھے۔ مدرس ایسے کہ بیک وقت آپ 13 علوم خود پڑھایا کرتے تھے۔ درسگاہ آپ کی ایسی کہ ابن الاثیر کہتے ہیں کہ اس عہد کی سب سے بڑی درسگاہ تھی، اور آپ کبھی اپنی درسگاہ میں خطبہ دیتے اور کبھی عیدگاہ میں خطبہ دیتے، کبھی اپنی رباط میں بیٹھتے اور اپنے خلفاء کی، اپنے تلامذہ کی آپ تہذیب کرتے، ان کو سویلائز کرتے، ان کا تزکیہ نفس کرتے۔ آپ نے طریقت کے جو یہ قواعد ان کے لیے تجویز کیے، متعین کیے، یہی قواعد و ضوابط جو ہیں وہ آگے چل کر سلسلہ قادریہ کی بنیاد بنے، اور یہ سلسلہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے منسوب ہو کر سلسلہ قادریہ کہلایا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بقول ابن نجار جو کہ آپ کے بیٹے سیدنا عبد الوہاب، سیدنا عبد الرزاق اور آپ کے پوتے سیدنا ابو صالح نصر کے تلامذہ میں سے ہیں اور بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے 27 بیٹوں میں سے آپ کے 10 بیٹے جو ہیں وہ معروف ہوئے، اور ان 10 بیٹوں میں سے سب سے بڑے جو تھے وہ سیدنا عبد الوہاب تھے۔ سیدنا عبد الوہاب نے آپ کے وصال کے بعد یعنی 561 ہجری میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ساری زندگی بغداد میں گزاری، اور آپ کے بعد مسند نشین ہوئے۔ مسند ارشاد یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد مسند ارشاد پر متمکن ہوئے آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا عبد الوہاب۔ سیدنا عبد الوہاب 598 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے، اور ابن جوزی نے لکھا کہ ابن جوزی ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اوائل میں تنقید بھی کرتے تھے اور پھر تعریف بھی کرتے رہے ساری زندگی۔ جب انہوں نے آپ کو قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے سنا تو پھر وہ آپ کے قائل ہو گئے۔ لیکن میں فوکس کر رہا ہوں آج کے اس پروگرام میں جو ہماری
عظیم شخصیت ہیں جن پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، میں اس پر فوکس کر رہا ہوں، اور وہ آپ کے بیٹے سیدنا عبدالرزاق سراج العراق، محدث عراق، حافظ عراق، فقیہ عراق، وہ اپنے عہد کے قدوۃ الاولیاء سراج الاولیاء کے نام سے اس عہد کے خلفاء اور امراء جو ہیں وہ آپ کو بلایا کرتے تھے۔ گویا کہ اپنے عہد کے حافظ حدیث اور سراج العراق جو ہیں وہ سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ذات گرامی ہے۔ ناظرین محترم، یہاں آپ کے آباء و اجداد کا تذکرہ کرنا بہت ضروری بنتا ہے۔ فخری نورس گیلانی جو کہ اپنے خاندان کی تاریخ کے مورخ ہیں، لکھنے والے ہیں، الموجز فی تاریخ، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ حما کے رہنے والے تھے، یعنی ملک شام کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی جو ہیں یہ تو گیلان کے رہنے والے تھے، اور یہ تو اجمی النسل ہیں، یہ حضرت امام حسن کی اولاد کیسے ہو گئے، یہ نجیب الطرفین سید کیسے بن گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ گیلان کب آئے۔ جب وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ ناصبیوں کے سب سے بڑے سردار یزید نے جب اہل بیت کا قتل عام شروع کیا، ان کو بے دردی سے قتل کیا، تو اس وقت اہل بیت جو ہے یہ منتشر ہوئی، اور کچھ سادات کہیں چلے گئے، کچھ سادات کہیں چلے گئے، اور کچھ اہل بیت نے ایران جو ہے وہ ہجرت کی۔ اور اس کے ساتھ اور بھی مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے سید موسیٰ جو ہیں یہ ہجرت کر کے ایران چلے آئے تھے۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا یحییٰ جو ہیں اس وقت کوفہ میں رہ رہے تھے، یہ بغداد آ گئے تھے، اور کوفہ میں ان کی اولاد جو ہے آل یحییٰ کے نام سے معروف تھی۔ تو انہوں نے ابو جعفر منصور کے دور میں وہاں سے ہجرت کی، یعنی عباسیوں کے دور میں وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے یہ گیلان آ گئے، اور درست یہی ہے۔ فخری نورس کہتا ہے کہ پہلی ہجرت جو ہے یہ یزید کے دور میں ہوئی، اور دوسری ہجرت جو ہے جب یہ عباسیوں کا دور شروع ہوتا ہے 132 ہجری میں، تو ابو جعفر منصور نے بھی یزید سے کم جو ہے وہ ظلم نہیں کیا، اور اس عہد میں چن چن کر اہل بیت کو قتل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ الماظ کی اولاد کو ایک ہی تلوار سے ایک ہی کمرے میں بند کر کے بے دردی سے 80 افراد کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ظلم کا ایک سلسلہ ہے جو اموی دور سے چلتا ہے، اور عباسیوں کے دور تک جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ اس عہد میں حضرت یحییٰ جو ہیں، سیدنا یحییٰ جو ہیں، یہ کوفہ سے ہجرت کرتے ہیں، یہ 453 میں ہجرت ہوتی ہے، اور یہ گیلان میں آ جاتے ہیں۔ 453 سے یہ گیلان میں ہوئے، ان کی شادی وہاں ہوئی، پھر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہیں وہ یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں ان کی شادی ہوتی ہے، اور یہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے ان کی ولادت ہوتی ہے ماہ رمضان میں۔ اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی یعنی سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کا جو شجرہ نسب ہے وہ اس طرح بنتا ہے، مورخین نے لکھا ہے، جس میں جو کہ استناد کا درجہ رکھتا ہے، سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی بن ابو موسیٰ صالح جنگی دوست بن عبداللہ بن یحییٰ زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ بن عبداللہ بن موسیٰ الجون بن عبداللہ المحض بن حسن مثنی بن امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم۔
अलैहिमुस्सलाम। अब ये है आपका शजरा नसब, और ये शजरा नसब बाज़ लोग जो हैं, बाज़ मुअर्रिख़ जो हैं, या बाज़ नाक़िदीन जो हैं, या बाज़ मुआनिदीन जो हैं, या बाज़ मुखालिफीन जो हैं, वो एतराज़ करते हैं कि हज़रत इमाम हसन की तो औलाद ही नहीं थी, तो ये कैसे उनकी औलाद बनते हैं। याद रहे कि हज़रत इमाम हसन की औलाद मौजूद थी, और इन्होंने अबू जाफ़र मंसूर के दौर में बाकायदा, ये तमाम मौर्रिखीन ने लिखा है, आप तारीख़ इब्न खुल्दून ही उठाकर देख लें, उसमें बड़ी वज़ाहत से हज़रत इमाम हसन की औलाद का ज़िक्र जो है इब्न खुल्दून ने किया है। अब हज़रत इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जी यजीद के साथ यजीद के ख़िलाफ़ जो है ये लड़ते हुए करबला में शहीद हो गए थे। इसमें शक नहीं है कि ये करबला में शामिल हुए थे, लड़े थे, और ये शदीद ज़ख्मी हुए थे, लेकिन एक औरत जिसका नाम ख्वाजा ख़िज़ाई था, ये उस कबीले से थी, वो इनको घर ले गई, 40 दिन तक इनका इलाज किया, और इनको उन्होंने बखैर वफ़ियत जो है मदीना पहुंचा दिया। हज़रत इमाम हसन की रूए ज़मीन पर जितनी औलाद मौजूद है वो आपके दो बेटों से है, हज़रत ज़ैद बिन हसन और हज़रत हसन मुसन्ना से। अब हज़रत ज़ैद बिन हसन से सैयद अली हुजवेरी हैं, जिनके आबा भी इधर बगदाद से हिजरत करके ईरान आए थे, और हज़रत हसन मुसन्ना की औलाद में से भी आले याहिया जो कहलाती थी सैयदना याहिया, ये हिजरत करके गिलान आए थे। अब गिलान में आपके वालिद हज़रत हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जो हैं, उनकी वहाँ शादी होती है, और उनमें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत होती है 470 हिजरी में। अब 488 हिजरी में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तलबे इल्म के लिए अपनी वालदा मुकरमा की इजाज़त से गिलान से वो तशरीफ़ लाते हैं बगदाद शरीफ। अब बगदाद में गिलानी को जिलानी बोला जाता है या कीलानी बोला जाता है, और ईरान में गाफ बोली जाती है, और अरब में गाफ नहीं बोली जाती। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अरब लोग जो हैं वो या तो जिलानी बोलते हैं या वो कीलानी बोलते हैं, जैसे फ़खरी नौरस अल कीलानी है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर जो किताब लिखी गई थी वो भी ये थी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बजाय वहाँ लिखा गया है जो इब्राहिम अद्रूबी ने लिखी है, शेख अब्दुल कादिर कीलानी व औलादहू। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ लोग पूछते हैं कि भाई जिलानी भी कहते हैं, गिलानी भी कहते हैं, तो उसमें सिर्फ़ एक लहजे का फ़र्क है कि अरब लोग जो हैं वो गाफ नहीं बोलते, और जो अजमी हैं वो गाफ बोलते हैं। तो इधर जो है वो गिलानी बोला जाता है, और उधर जो है वो जिलानी बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा जो हैं वो 488 हिजरी में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और यहाँ आकर वो तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल करने के बाद अपने शेख अबू सईद अल मुखर्रमी की दरसगाह में आपके मदरसे के उनकी वफ़ात के बाद जो हैं वो सदर मुदर्रिस जो हैं वो बन जाते हैं, और यहाँ रहकर वो तालीम व तदरीस का सिलसिला भी जारी रखते हैं, और फिर एक खानकाही निज़ाम भी कायम करते हैं। सैयदना अब्दुल रज़ाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सैयदना अब्दुल रज़ाक बिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं आपके बड़े बेटे सैयदना अब्दुल वहाब के बाद जो है वो मसनद इरशाद पर मुतमक्किन होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा हाज़िर होते हैं।
بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے کوئی مس یو کا سگنل بنے روز شمع کی ہو محفل رونق بنے ویجیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ابھی ممی کا ہے یہ دعا روز شمع کی ہو محفل رونق انیویٹیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع تکرار بھی یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیت بھی یہی ہار بھی روز شمع کی ہو محفل رونق انیویٹیبل بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زبان ہے شمع ذائقے کی زبان ہے شمع وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی بولے دل کی بولی ہر ایک شے کو صاف رکھنا اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ. اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1, 3, 5, 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے پیسے تیری مرضی دے لیکن میں کو واش روم ٹوائلٹ تے فرش شیشے والی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو میں تا ایویں وز کرے سا واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا ایندے نال کرنے. وز آیا داغ تے جراثیم دا صفایا صحت صفائی تے پاکیزگی گن کے آیا کیوں جو صفائی نصف ایمان ہے. ولٹے میرا تے وز دا کمال. جنوبی پنجاب دا پہلا برانڈ انٹرنیشنل معیار زندگی خوشگوار. ہووے کیوں نہ سرائکی جو کیا. وز واش ہاؤس آف کلیننگ پروڈکٹس. مستری صاحب ایندا کچھ تھی سکسی. پٹ کے نواں لگ سی. پیسے کتنے تے ٹائم کتنا. 8000 2 دیاڑے. ایو نواں تھی ویسی باجی. تسا کرے سو اے کرے سی او بھی 2 منٹ ہے. ٹھیک ہے نا 5000 میں دیسا. ساڈے جنوبی پنجاب دا اپنا بیسٹ باتھ روم تے ٹوائلٹ کلینر. پرانے ضدی داغ ہی نہیں جراثیم تے وائرس دا بھی خاتمہ.
میرے سے 5000 گھن آئے ہو. کھلے پیسے ہیں. وز دا مطلب شرط یا صفائی. فخر نال گھنو، اعتماد نال ورتو. Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ. فرش تو دیکھو چم چمکے, ٹوائلٹ بھی لشکارے مارے. پہلا برانڈ ساڈا اپنا تے دوجا مال اسا نہیں گھننا. وز دا اے پیغام ہے بیلی, تندرستی انعام ہے بیلی. نیت ایمان صفائی ہی وے, تندرستی دی پوڑی ہی وے. تندرستی ہرگز نہ ونجائے, وز آج ہی گھر گھن کے ونجائے. وز کہنی تو صفائی کہنی. Wiz Wash, House of Cleaning Products. ویلکم بیک ناظرین. ہم سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ہم نے ان کے آباء و اجداد اور عرب سے ادھر بغداد اور بغداد سے گیلان یعنی ایران اور ایران سے پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی آمد کو مختصر طریقے سے ہم نے بیان کر دیا. اب ہم آتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے وصال کے بعد آپ کی اولاد میں سے جو مسند ارشاد پر بیٹھے, سیدنا عبد الوہاب بن شیخ عبد القادر جیلانی جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے, جیسے میں نے عرض کیا آپ کے وصال کے بعد وہ مسند ارشاد پر متمکن ہوئے. نکابت و تولیت ان کے حوالے ہوئی اور ان کی وفات کے بعد 598 ہجری میں 597 میں ان کا وصال ہوتا ہے, 597 بعض نے 598 لکھا ہے. تو بہرحال ان کے وصال کے بعد سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی نکابت و تولیت ان کے پاس آتی ہے. آپ کے جو سیدنا عبدالعزیز بیٹے تھے وہ آپ کی زندگی میں ہی جبال چلے آئے تھے. آج بھی ان کی اولاد جو ہے وہ جبالی کہلاتی ہے. جبال میں آپ کی زمینیں تھیں. یہ ملحقہ ہے, ایران سے ملحقہ ہے. ایران اور عراق کا ایک متصل ایک سلسلہ جو ہے پہاڑوں کا, وہاں جو ہے یہ آپ کی جبال میں زمینیں پائی جاتی ہیں. آپ وہاں اپنا بعض اوقات تشریف بھی لے جاتے تھے. اور سیدنا عبدالعزیز جو ہیں یہ اپنے عہد کے بہت بڑے مقرر بھی تھے, بہت بڑے اپنا محدث بھی تھے اور بہت بڑے خطیب تھے اور شعلہ بیان مقرر تھے. جب یہ صلاح الدین ایوبی یہ بیت المقدس کو فتح کرتا ہے تو یہ سیدنا عبدالعزیز کی ڈیوٹی لگائی تھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ جبال میں مجاہدین بھرتی کرتے تھے اور پیچھے بطور کمک جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے. تو بہرحال سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہیں وہ اپنے عہد کے بہت بڑے محدث تھے. میں نے جیسے عرض کیا کہ اہل عراق جو ہیں آپ کو حافظ حدیث بھی کہتے تھے, سراج العراق بھی کہتے تھے, آپ کو شیخ عراق بھی کہتے تھے اور قدوۃ الاولیاء بھی کہتے تھے اور بہت بڑے عابد و زاہد بھی تھے. ابن رجب نے طبقات الحنابلہ میں الذیل علی طبقات الحنابلہ میں لکھا ہے کہ سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی اپنے عہد کے امام حدیث تھے. شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ پورے 30 سال آپ مقام حلبہ میں مقیم رہے اور اس قیام کے دوران مراقبہ
اور مراقبے میں گزارے، اور آپ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور ایسا آپ نے محض خشیت الہی کے لیے کیا تھا۔ اب یعنی خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 30 برس مقام حلبہ میں، یعنی یہ حلبہ جو ہے وہ مقام ہے جہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی درسگاہ موجود تھی، اور یہ درسگاہ در حقیقت آپ کے شیخ طریقت ابو سعید المخرمی کی تھی، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ طریقت جو ہے یہ جنیدیہ ہے۔ سید الطیفہ حضرت جنید بغدادی کے ذریعے جو ہے یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے، اور دوسرا سلسلہ آپ کا جو ہے وہ نسبی سلسلہ ہے۔ تو بہرحال یہ درسگاہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے سنبھالی، تو ابن رجب نے ہی لکھا ہے کہ جب اس کی تعمیر، جب یہ وسعت اختیار کر گئی اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا اور تعمیر ہو رہی تھی، تو ایک عورت نے اپنا پورے کا پورا جہیز کا اور گھر کا سامان جو ہے وہ لا کر اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو یہ درسگاہ اس قدر بڑی ہوئی، اس قدر مشہور ہوئی کہ اس عہد میں یہ دو بڑی، ابن اسیر نے لکھا ہے کہ 2 بڑی درسگاہیں تھیں جن میں اس کا شمار ہوتا تھا، اور دور دور سے لوگ آ کر اس میں پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے وصال کے بعد جو ہے یہ مسند ارشاد سنبھالی، اور جو آپ کے روحانی طور پر حقیقی وارث تھے وہ سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ سیدنا عبد الرزاق متقی تھے، عابد تھے، زاہد تھے، مرتاض تھے، عبادت گزار تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم وصال فرما گئے تو ایک بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ بھی اس درسگاہ کے ساتھ آپ کو ملی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص کے ہاں آپ مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں، بھائی آپ کے والد جو ہیں وہ اتنے بڑے تاجر تھے، آپ کو وراثت میں اتنی بڑی مارکیٹ ملی، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، اور مجھے ورثے میں ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ملی ہے، لیکن اس کے ساتھ میرے والد مکرم نے ایک فہرست بھی تھما دی تھی مجھے، اور وہ فہرست یہ ہے کہ جو حاجت مند لوگ تھے، جو ضرورت مند لوگ تھے، جن کو وہ ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے اور ان کی امداد کیا کرتے تھے، آج میرے پاس وہ پیسے نہیں تھے کہ میں مدد کے لیے ماہانہ اس کو وظیفہ دے سکتا، تو اس لیے میں مزدوری کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو یہ تھی ان لوگوں کی حقیقت، یہ تھا ان لوگوں کا مقام کہ وہ دولت کو، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاتھوں میں موریاں ہیں، دولت آتی ہے تو بہہ جاتی ہے، اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھتے تھے۔ سیدنا عبد الرزاق ہی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم جب حج کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں نے اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی تھی، اور یہ جلاء الخواطر جو ہے یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے ایکچول ملفوظات ہیں، اور یہ مرتب کی سیدنا عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم
حرمین شریفین پہنچے تو وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ پوچھو کہ یہاں سب سے غریب گھر کس کا ہے؟ جو سب سے غریب ہو ہم نے اپنا سٹے وہیں کرنا ہے۔ تو سیدنا عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دریافت کیا اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ نے اپنا قیام جو ہے اس کے گھر کیا تو پھر کیا ہوا کہ جتنے ہدایہ آئے، جتنے تحائف ملے، جو مال و زر ملا، آپ نے سارے کا سارا جو ہے جس کے گھر میں قیام کیا تھا اسی کو عطا فرما دیا، اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے عہد کا ایک مالدار آدمی بن گیا۔ ناظرین محترم، سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جیلانی کا وصال 603 ہجری میں ہوتا ہے۔ 603 ہجری کے بعد آپ کے اکلوتے بیٹے سیدنا ابو صالح نصر قاضی القضاء وہ مسند ارشاد پر متمکن ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شب و روز کی مسائی جمیلہ سے قادریہ رضاکیہ سلسلے کو عروج پر پہنچا دیا۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں سے یہ پہلے فرد تھے جو قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہوئے، اور اس منصب جلیلہ پر اس سے پہلے آپ کی اولاد میں سے کوئی فائز نہیں ہوا تھا، اور یہ اتنے عظیم اور بڑے آدمی تھے، علمی اعتبار سے ان کا یہ مقام تھا کہ مدینۃ السلام کی تینوں مساجد میں، جامع مساجد میں آپ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، اور دربار خلافت میں خلیفہ کے حکم سے آپ فیصلے صادر کیا کرتے تھے۔ اپنے اخلاق و سیرت پر اس طرح قائم رہے جس طرح اس عہد پر فیض ہونے سے قبل آپ تھے۔ یہ قلائد الجواہر میں علامہ یحییٰ تادنی نے لکھا ہے کہ دربار خلافت میں منصب داروں کو ہمیشہ عدل و انصاف اور قرآن و سنت کے مطابق انصاف کرنے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ ابن خلدون بھی اپنی تاریخ ابن خلدون کی دوسری جلد کے صفحہ 152 پر یہی نقل کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ علمی مقام جو تھا وہ سیدنا عبدالرزاق کو حاصل تھا، اور ان کے بعد جو ہے ابو صالح نصر، ان کے جو بیٹے قاضی القضات تھے، ان کو یہ حاصل ہوا۔ آپ کے عہد میں یہ دونوں مدرسے جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل تھے، جس میں ایک بڑا مدرسہ جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا تھا، اور دوسرا جو ہے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا تھا، جامع السلطان جامع ابن مطلب، اور دنیا کا دین درسگاہ نظامیہ کے انتظام و انصرام اور ہر قسم کی بحالی و برطرفی کا اختیار بھی حضرت ابو صالح نصر کو تھا۔ حضرت ابو صالح نصر کا مقام جو ہے وہ حضرت سیدنا عبدالرزاق کے بعد جو ہے وہ بہت بلند تھا، اور یہ آپ کو منصب جو ہے یہ محض آپ کو آپ کے تقوی و طہارت اور زہد و عبادت کی وجہ سے ملا تھا۔ شذرات الذہب میں آپ کی بہت تعریف آئی ہے اور آپ کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اب 603 میں سیدنا عبدالرزاق کا وصال ہوتا ہے، اور 656 ہجری میں آپ جو ہیں اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور آپ کے 3 صاحبزادے سیدنا شیخ عبدالقادر ثانی، شیخ عبداللہ اور شیخ ظہیر الدین ابو مسعود احمد تھے۔ یہ مؤخر الذکر جو ہیں یہ مسند رضاکیہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، اور یہ بہت عظیم اور بہت بڑے مدرس اور بہت بڑے
یہ فصیح و بلیغ واعظ تھے، خطیب تھے، جامع مسجد میں خطبہ دیتے۔ 27 ربیع الاول 681 میں یہ بھی لاپتہ ہوئے اور ان کی لاش ایک کنویں سے ملی۔ شیخ ظہیر الدین ابو مسعود احمد کی اولاد میں سے حضرت سیف الدین یحییٰ جو ہیں یہ 734 میں ہجرت کر کے یہ ہمہ جاتے ہیں۔ یہ ہمہ جو ہے یہ دریائے آسی کے کنارے ایک شہر ہے، بہت خوبصورت ہے، اور یہاں نور الدین زنگی کا ایک قلعہ بھی ہے، اور یہاں سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد جو ہے یہ کثیر تعداد میں آباد ہے۔ 2001 میں میرا وہاں جانا ہوا۔ میری پی ایچ ڈی جو ہے در حقیقت وہ سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی صلبی اولاد کے حوالے سے ہے، ان کی علمی خدمات، ان کی سیاسی خدمات، ان کی جہادی خدمات، لیکن میرا اس کا دائرہ کار جو ہے یہ بر صغیر کے حوالے سے ہے۔ لیکن میرا بغداد میں، ایران میں، ملک شام میں، اردن میں، عرب کنٹریز میں جہاں جہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد مقیم ہے، میں وہاں گیا، میں نے وہاں یہ تمام کے قوائف جو ہیں وہ اکٹھے کیے۔ جب میرا جانا ہمہ ہوا، ہمہ سے پھر میں حلب بھی گیا تھا۔ ہمہ میں جب یہ ایک حافظ الاسد کی حکومت تھی، انہوں نے ایک بم مار کر پورے کا پورا زاویہ تقیہ جو ہے، تقیہ گیلانیہ جو ہے یہ اڑا دیا تھا۔ اس وقت وہاں فندق شام آج دریا کے کنارے جو ہے وہ موجود ہے۔ تاہم آج بھی سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد جو ہے وہ وہاں مقیم ہے۔ اب یہ ہمہ سے ہجرت کر کے بر صغیر میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد جو ہے یہ مختلف بر صغیر میں ان کا ورود کب ہوتا ہے اور یہ کب آتے ہیں، اور اس کو ہم ایک وقفے کے بعد اس پر آتے ہیں، اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم بر صغیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ بر صغیر میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی جو صلبی اولاد ہے، ان کی اولاد کی یہاں کتنی درسگاہیں ہیں، کتنی خانقاہیں ہیں، ان کا اشاعت اسلام کے حوالے سے، قادریہ سلسلے کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے ان کی کیا خدمات ہیں، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ مچا دے دھوم۔ ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے، کچھ نیا پکاؤ نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ، امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا۔ کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ، کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ۔
गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। सैयदना अब्दुल रज़ाक बिन शेख अब्दुल कादिर जीलानी की औलाद हमा से, शाम से, बगदाद से और हलब से और कई दीगर जो मकामात हैं,
جو تاتاریوں کی یلغار کے بعد یہاں سے ڈسٹرب ہو کر منتشر ہوئے تھے اور جہاں جہاں جن کا قیام ہوا، اور پھر انہوں نے ان میں سے کتنے حضرات القدس نے بر صغیر کا رخ کیا، ہم ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ بر صغیر میں سب سے پہلے کون آیا؟ سیدنا عبدالرزاق کی اولاد میں سے یہاں کس کا ورود ہوا؟ یہ ایک طویل بحث ہے، تاہم اس میں سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کے حوالے سے جو سلسلہ اشرفیہ بر صغیر پاک و ہند میں معروف ہے، مشہور ہے، سید محدث کچھوچوی علیہ رحمہ بھی اسی میں سے ہیں، سید علی اشرف جیلانی بھی تحائف اشرفی کے تخلیق کرنے والے، وہ بھی اسی سلسلے سے منسلک ہیں۔ کراچی میں بہت زیادہ اشرفی خانوادہ موجود ہے، لاہور میں موجود ہے۔ تو مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ جو ہیں یہ حسینی سید تھے، یہ بلخ کے یہ بادشاہ تھے، اور یہ اپنی بادشاہت چھوڑ کر انہوں نے درویشی اختیار کی۔ ان کی ہمشیرہ کا نکاح جو ہے یہ سید عبدالغفور حسنی سے ہوا تھا۔ یہ سید عبدالغفور حسنی جو ہیں یہ سیدنا عبدالرزاق کی اولاد میں سے تھے۔ اب ان سے ایک بیٹا ہوا جس کو سید عبدالرزاق المعروف نور العین کہا جاتا تھا، اور نور العین خطاب جو ہے یہ سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے دیا تھا۔ اب انہوں نے ایک بار جب ان کا اپنی بہن ہمشیرہ کے ہاں جانا ہوا، اس وقت ان کی 12 سال عمر تھی، وہ ان کو اپنے ساتھ لے آئے اور ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، چونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، اور ان کو نور العین کا خطاب دیا کہ یہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ سیدنا عبدالرزاق المعروف نور العین یہ 52 برس تک مسند ارشاد پر متمکن رہے۔ یہ خانوادہ بھی بہت شہرت رکھتا ہے۔ بعض مورخین نے حجرہ شاہ مقیم کا نام لیا ہے۔ حجرہ شاہ مقیم کے حضرت بہاول شیر قلندر جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ عمر پائی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ سرخ پوش علیہ رحمہ کے ساتھ جو ہیں وہ یہاں تشریف لائے، پتھر وال میں انہوں نے قیام کیا۔ تو بہرحال ایک اس پر ایک علیحدہ پروگرام کریں گے کہ کون پہلے آیا، یہ ایک طویل بحث ہے، یہ حوالوں کے بغیر جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہاں میں چند خانوادوں کا ذکر کیے دیتا ہوں کہ یہ بٹالہ کا خانوادہ، جس میں یہ جسٹس شمیم قادری بھی ہیں اور یہ زعیم قادری، یہ بٹالہ یہ فاضلیہ کالونی جو ہے یہ بہت بڑی کالونی ہے، یہاں یہ مقیم ہیں آج کل، اور ان میں ان کی ایک کتاب جواہر التصوف بڑی مشہور ہے، اور ان میں بڑے قادر الکلام شاعر بھی ہو گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے محدث بھی ہو گزرے ہیں۔ حضرت فاضل الدین بٹالوی علیہ رحمہ جو ہیں یہ اپنے عہد کے بڑے بزرگ تھے۔ شاہ کمیس قادری جن کا تعلق ساڈھورہ سے ہے، اور جن میں یہ ساڈھوروی حضرات جو ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں علمی اعتبار سے۔ اسی طریقے حجرہ شاہ مقیم ہے قصور کے، یہ اپنا یکاتوت پشاور ہے، گولڑا شریف ہے، سندھ میں مکلی خانوادہ ہے جس میں حضرت عبداللہ صحابی کی اولاد ہے جو سید حسن پشاوری پشاور میں ہیں، اور ان کے ایک بھائی کشمیر چلے گئے تھے، ان کا بھی ایک بہت بڑا خانوادہ ہے۔ سندھ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے 5 بیٹوں کی اولاد جو ہے یہ پورے بر صغیر میں موجود ہے، جن میں سیدنا عبد الوہاب
बड़े साहबजादे जिनका ये मरकज़ जो है ये उच्च शरीफ है, जिनके हज़रत मोहम्मद गौस हलबी बंदगी उच्ची अलैहि रहमा जो हैं, उनका फैज़ान जो है जो सबसे पहले मुस्तकिल तौर पर यहाँ जिन्होंने क़याम किया और कादरिया सिलसिले को फ़रोग़ दिया, और उनके बाद जो है वो सैयदना अब्दुल अज़ीज़, इनकी कसीर औलाद जो है ये कोयटा में भी मौजूद है और सिंध में भी मौजूद है, ये रानीपुर के सादात जो हैं, और इसी तरीके सैयदना अब्दुल जब्बार की औलाद है, सैयदना अब्दुर्रहमान की औलाद है जिसमें ये केथली खानवादा है, और सैयदना अब्दुल रज़ाक की औलाद है, सैयदना अब्दुल इब्राहीम की औलाद है। इस तरीके आपके 5 बेटों की औलाद जो है ये बहुत बरसगीर, पूरे बरसगीर में जो है ये मौजूद है। अब इनका फ़र्दन ज़िक्र जो है ये बहुत टाइम चाहता है, वक्त इसके लिए दरकार है। तो ताहम मैं इसमें ये जो खानवादे मशहूर हैं जिनमें ये सैयद अब्दुल्ला ठठवी अलमारूफ सैयद अब्दुल्ला सहाबी हैं, ये मदफून मकली हैं, सिंध में इनका दरबार है, और यक्कातूत पिशावर जो है हसन पिशौरी हैं, और सैयद अब्दुल्ला सहाबी की और औलाद में से ये शाह मोहम्मद गौस पिशौरी लाहौरी जो हैं, ये एक के हदीस की किताब के मुरतबीन में से भी हैं। इसी तरीके आगा बदियुद्दीन हैं, ये सिहारी में मदफून हैं, ये शहीद हुए थे। ये खानवादा गिलानिया खानयारिया, ये कश्मीर का खानवादा जो है ये सैयद अब्दुल्ला सहाबी में से ही है, और सैयद अहमद शेखुल हिंद वज़ीराबाद में हैं, सैयद अब्दुल्ला तेही हैं, और इसी तरीके ये नुराई खानवादा सिंध में है, और सैयद हबीब कादरी हैं, ये खानेवाल अब्दुल हकीम के साथ हैं, जिनके मारूफ मुरीद जो हैं वो हज़रत सुल्तान बाहू अलैहि रहमा हैं। सैयद नूरुल्लाह शाह खुरासानी हैं, खानवादा कादरिया गिलानिया खानकाहिया कश्मीर में है, सादात बहगाम हैं, और ये गोलड़ा शरीफ वाले हैं जिनमें पीर मेहर अली शाह का घराना है, और इसी तरीके पीर हैदर अली शाह का घराना है, गुंजाल शरीफ वाले हैं। और इन खानवादों में मेरे शेख तरीक़त फ़ज़ीलतुल शेख इमामुल उरफ़ा नकीबुल अशराफ रईस जमातुल हाशमिया सैयद मोहम्मद अनवर गिलानी रज़ाकी अल बगदादी अल हमवी जो हैं, जिनके जद्दे अमजद सैयदना अफ़ीफ़ुद्दीन हुसैन अल जिलानी अल हमवी जो हैं, ये हमा से हिजरत करके ये 1800 कुछ के करीब जो हैं ये यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और ये यक्कातूत पिशावर में इन्होंने क़याम किया। आपके 2 बेटे हुए सैयद अहमद गुल बादशाह और सैयद अब्दुल्ला अल मारूफ सैयद बादशाह, और ये दोनों जो हैं वो वहीं मदफून हैं। सैयद अहमद गुल बादशाह के आगे बेटे हुए उनमें से सैयद अहमद जिलानी जो हैं वो मेरे शेख तरीक़त फ़ज़ीलतुल शेख सैयद मोहम्मद अनवर अल गिलानी के वालिद मुकर्रम हैं। लेकिन मेरे शेख तरीक़त को खिलाफत जो है वो अपने दादा सैयद अब्दुल्ला अल मारूफ सैयद बादशाह से मिले। वो मदफून हैं सिदरा शरीफ, और आप सजादा नशी हैं सिदरा शरीफ के भी, और आप सजादा नशी हैं सैयदना अफ़ीफ़ुद्दीन हुसैन अल जिलानी अल हमवी की दरगाह के भी। अब ये दोनों दरबार आलिया कादरिया जो हैं इनकी निकाबत व तौलियत जो है ये आपके हवाले से, और आपके मुरीदीन जो हैं ये हर साल यहाँ सिदरा शरीफ में भी उर्स की तकरीब जो है इनकाद पजीर होती है, जिसमें दुनिया भर के मुल्क भर से ख़ास तौर पर उलमा और नात खां और मशाइख तरीक़त जो है वो शिरकत करते हैं। ये सिदरा शरीफ जो है ये बन्नू को जाने वाली, ये तकरीबन 30 किलोमीटर जब डेरा इस्माइल खां से बन्नू की तरफ जाएं, बन्नू रोड पर
تو آگے جو ہے سدرہ شریف کا ایک سدرہ شریف گیلانیہ کا جو ہے وہ آپ کو ایک اڈا ملتا ہے، وہاں سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ دربار عالیہ قادریہ رضاکیہ جو ہے یہ موجود ہے۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے سید حسنین محی الدین گیلانی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، اور چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ ایک شادی آپ کی بغداد شریف میں ہوئی تھی، حسینی خانوادے میں حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے وطن سے ہیں سید علی محی الدین گیلانی۔ آپ ماشاءاللہ عربی اور انگلش اور اپنا فرانسیسی جو ہے اس میں گفتگو کرتے ہیں، اور ابھی تعلیم کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ میرے شیخ کریم انہوں نے ایک مسجد مری میں بنائی ہے والدین مصطفیٰ کے نام سے، اور وہ سب سے بلند پہاڑ چاند پور کے اس قسم کا نام ہے، یہ ایوبیہ پہاڑی کے دامن میں ہے، ساتھ ہی بہت بڑا پہاڑ ہے، وہاں جو ہے یہ 9 کنال کی ایک قطع اراضی لے کر آپ نے وہاں والدین مصطفیٰ ایک مسجد تعمیر کی ہے۔ اسی طریقے چشمہ بیراج پر حضرت امام حسن کے نام سے منسوب ایک 300 کنال پر مشتمل ایک قطع اراضی لیا ہے، اور چشمہ بیراج کے بالکل کنارے جو ہے پہاڑ پر مسجد بنائی ہے، اور اسی طریقے تقریباً 140 کے قریب مساجد اور درسگاہیں جو ہیں آپ نے بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قادریہ رضاکیہ یعنی سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جیلانی کی اولاد کو یہ دیا ہے، ایک خاص ان میں یہ وصف پایا جاتا ہے کہ وہ ان کا ہاتھ جو ہے یہ خیر تقسیم کرتا ہے، علم تقسیم کرتا ہے، اور بھلائی تقسیم کرتا ہے، اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جیلانی کا فیضان جو ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جیلانی سلسلہ قادریہ کے جتنے بھی شیوخ طریقت ہیں، اللہ رب العزت ان کو اور تمام شیوخ طریقت جو سلاسل تصوف سے منسلک ہیں، ان کی تعلیمات سے متصف ہیں، اللہ رب العزت ان کی تعلیمات کو، ان کے فیضان کو عام کرے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے مختصر طور پر سیدنا عبدالرزاق بن شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے گفتگو کی کہ آپ کے آباء و اجداد کہاں سے اور کب یہاں تشریف لائے بغداد میں، اور پھر بغداد سے یا ملک شام سے یہ کس طریقے برصغیر میں انہوں نے ہجرت کی۔ ہم نے آج اس پر گفتگو کی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.